بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرقات فی المنطق 31واں سبق ہے، اور اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ متکسر المعنی میں ہم پچھلے سبق میں جو سبق پڑھ چکے ہیں کہ ہر ایک کے لیے وضع ہو، ایک لفظ ہو، مثلا عین ہے، لفظ عین، اور اس کو وضع کیا گیا ہے باصرہ کے لیے، رکبہ کے لیے، اور ذہب کے لیے، اور منحل کے لیے۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ اس کو وضع کیا گیا ہے۔ عین الماء، پانی کا چشمہ۔ تو ہر ایک کے لیے وضع کیا گیا ہے، لفظ ایک ہے، معانی زیادہ ہے، اس کے لیے وضع کیا الگ، پھر اس کے لیے الگ وضع کیا، پھر اس کے لیے الگ وضع کیا، اور پھر اس کے لیے الگ وضع کیا گیا۔ ان تینوں کے لیے اوضاع متعددہ میں اس کو وضع کیا گیا ہے اس کے لیے۔ دوسرا ہے کہ لفظ منقول ہے، مثلا لفظ فعل ہے، فعل کہتے ہیں کام کو، پھر اس سے نحات نے اس کو، نحات جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے معنی مراد لیتے ہیں ہوا ما کلمۃ مستقلۃ فی الدلالۃ ويقترن بأحد الأزمنة الثلاثة۔ ابھی نحات جب فعل استعمال کرتے ہیں تو اس معنی میں اس کو چھوڑ دیا ہے، اس معنی میں استعمال نہیں کرتے کام کے معنی میں، نحات اس معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ کام کے لیے۔ وضع کس کے لیے؟ کام کے لیے۔ پھر مناسبت کی وجہ سے نحویوں نے اس لفظ کو اٹھا کے، فعل کی اس لفظ کو اٹھا کے اس میں مستعمل کیا ہے، اس میں استعمال کیا ہے، اس میں استعمال کیا ہے، اور یہ متروک ہے۔ نحویوں کے نزدیک ابھی یہ معنی متروک ہے اور یہ مستعمل ہے، تو اس لفظ فعل کو منقول کہتے ہیں، اور منقول اصطلاحی کہتے ہیں، منقول اصطلاحی اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ وضع ایک وضع ہو ایک کے لیے، پھر وہ وضع ایک کے لیے وضع کیا گیا ہے، پھر اس میں متروک دوسرے میں مشہور ہو گیا اور پہلے میں متروک ہو گیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقول کہتے ہیں۔ اگر پہلے میں متروک نہیں ہے، اور دوسرے میں مستعمل ہے، تو پہلے کو حقیقت کہتے ہیں جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور دوسرے میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کو مجاز کہتے ہیں، تو یہاں پر منقول کے 3 قسمیں بیان ہیں۔ وَإِن لَمْ يُوزَعْ، اگر وضع نہ کیا گیا ہو، لِكُلٍ، ہر ایک کے لیے، ابتداءً، یعنی ہر ایک کے لیے ابتداءً وضع نہ ہو، جس طرح عین کو ہر ایک کے لیے الگ الگ وضع کیا گیا ہے، بل وضع اولا لمعنى، بلکہ سب سے پہلے ایک معنی کے لیے اس نام کو وضع کیا گیا، مثلا فعل ہے، ثم استعمل فی معنى ثان، پھر استعمال ہوا دوسرے معنی میں، اس معنی میں مستعمل ہوا، لأجل مناسبت کی وجہ سے، بینہما، یعنی بین ھذا المعنى و بین ھذا المعنى، ان اشتہر فی الثانی، اگر دوسرے میں مشہور ہو گیا، وترک موضوعہ الاول، اور اس کی جو موضوع اول ہے، فعل کا اپنا معنی ہے کام، تو اس میں متروک ہو گیا، تو یہ سمّا منقولا، تو اس فعل کو ابھی ہم کیا کہیں گے؟ منقول کہیں گے، لفظ منقول۔ یہ منقول کا جو لفظ ہے اس کو یاد رکھیے کہ لفظ منقول، یہ لفظ کیا ہے؟ منقول ہے، اس معنی سے اس معنی کی طرف۔ پھر منقول کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ لیکن 3 قسمیں کس طرح ہے کہ اس لفظ کو نقل کرنے والا کون ہے؟
اگر نقل کرنے والا عرف عام ہے، عام لوگ ہے، تو اس کو کہتے ہیں منقول عرفی۔ اگر اس نقل کرنے والا یہ خاص لوگ ہے، عام لوگ نہیں، یہ خاص لوگ ہے، تو اس کو کہتے ہیں منقول اصطلاحی۔ اور اگر اس لفظ کو نقل کرنے والا، منقول یعنی نقل کرنے والا، ناقلین جو ہے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف، وہ شرع ہے، شریعت ہے، تو اس کو کہتے ہیں منقول شرعی، منقول شرعی۔ تینوں کے مثال ابھی ناقل کے اعتبار سے منقول کے 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ثلاثۃ الی ثلاثۃ اقسام، 3 اقسام کی طرف۔ نمبر ایک کیا ہے؟ منقول عرفی۔ نمبر 2 المنقول الاصطلاحی، اور نمبر 3 المنقول الشرعی۔ یہ 3 ہیں، منقول عرفی، منقول شرعی اور منقول اصطلاحی۔ منقول عرفی جو ہے یہ باعتبار کون الناقل یا کون الناقل عرفاً عاماً، کہ ناقل کیا ہو؟ عرف عام ہو۔ عرف عام یعنی عام لوگ ہوں، عام لوگوں میں ایک لفظ ہو، وہ ایک معنی کے لیے مستعمل ہے، اور پھر وہ ایک خاص معنی میں استعمال ہو جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقول عرفی اس کو کہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں پر جو کتاب میں مثال ہے لفظ دابہ ہے۔ اس کا لغت میں اس کو وضع کیا گیا ہے ہر اس چیز کے لیے جو زمین پر رینگتی ہے، ہر اس چیز کے لیے جو زمین پر رینگتی ہے اس کو کہتے ہیں دابہ، لیکن پھر عرف عام میں عام لوگوں نے اس دابہ کا جو لفظ ہے اس کو استعمال کیا گھوڑے کے لیے یا ہر چارپائی کے لیے، جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں، ہر اس کے لیے اس کو وضع کیا گیا۔ القوائم الاربع، ہر چارپائی یعنی جو 4 پاؤں پر چلتے پھرتے ہیں، اس کے لیے پھر وضع کیا گیا۔ تو دابہ کا لفظ جو ہے ابھی اس معنی میں ما یدب علی الارض، اس میں متروک ہے، اور نقل کرنے والے یہ عام ہے، نقلہ العامۃ، تو یہ عرفی ہے، عرف عامہ یہ عرفی ہے، منقول عرفی ہے۔ اور کس کی طرف یہ ابھی منقول ہے؟ فرض کے لیے اور ذوات القوائم الاربعہ کی طرف، تو یہ منقول الیہ ہے، منقول الیہ۔ اور کس سے منقول ہے؟ منقول منہ، اس سے منقول ہے اس کی طرف۔ تو یہ ہے عرف عام المنقول عرفی، اس لیے کہ اس کے ناقل کیا ہے؟ عرف عام ہے۔ ایک ہے منقول شرعی۔ منقول شرعی وہ ہے کہ بے اعتبار کونی ارباب الشرع، شریعت کے متعلق جو لوگ ہیں، اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اصطلاحات صحابہ کرام نے، بعض اصطلاحات فقہا نے یہ منقول کی ہے کس کی طرف؟ تو شرع کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے جو لفظ اپنے اصلی معنی سے منقول ہو دوسرے معنی کی طرف اور پہلے معنی میں متروک ہو، تو اس کو کہتے ہیں منقول شرعی۔ مثلا لفظ صلاۃ، اس کا اصل معنی لغت میں یہ الدعا ہے، پھر اس معنی میں متروک ہے، اس معنی میں ابھی متروک ہے، پھر نقلہ الشارع، تو نقلہ الشارع تو کیا بن گیا؟ منقول شرعی۔ کس کی طرف؟ ارکان مخصوصۃ، ارکان مخصوصہ یعنی نماز کی طرف۔ ابھی نماز میں یہ مستعمل ہے، جب بھی کوئی صلاۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو دعا کی طرف ذہن نہیں جاتا، بلکہ ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ نماز کی طرف۔ تو ابھی یہ شریعت نے اس کو نقل کیا ہے کس سے؟ اس لغوی معنی سے اس معنی کی طرف، شریعت کی اصطلاح ہے یہ، تو اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقول
صلاۃ جو ہے یہ منقول شرعی ہے نماز کے لیے، اور یہ منقول منہ ہے، اور یہ منقول الیہ ہے۔ مثال الثالث یعنی بے اعتبار کونی خاص عرفاً خاصاً، لفظ اسم ہے، اس کا لغوی معنی ہے علو۔ نقلہ النحات، نحات جو ہے یہ عرف خاص ہے، عرف خاص یعنی خاص لوگوں کا عرف ہے، خاص لوگوں کا عرف ہے، اس نے اس کو نقل کیا کس کی طرف؟ کلمۃ مستقلۃ فی الدلالۃ غیر مختلف بزمان من الازمنۃ الثلاثہ، اس کی طرف یہ اس کی تعریف ہے۔ اور نحات اس معنی میں ابھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس معنی میں اس کو متروک ہے، یہ ترک کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہیں گے منقول اصطلاحی، اس کو کیا کہیں گے؟ منقول اصطلاحی۔ تو اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر اولاً ایک کے لیے وضع کیا گیا ہو، پھر دوسرے میں مستعمل ہو، تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر صرف ایک قسم بیان ہے کہ پہلے کے لیے وضع کیا گیا ہو، دوسرے میں مستعمل ہو، اور جس کے لیے وضع کیا گیا ہے اس میں متروک ہو، تو اس کو منقول کہتے ہیں۔ پھر نقل کرنے والے ہم دیکھیں گے کہ عام لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں یا شریعت ہے۔ اگر عام لوگ ہیں تو اس کو منقول عرفی کہتے ہیں، اس لفظ کو منقول عرفی کہتے ہیں، اور اگر نقل کرنے والے خاص لوگ ہیں تو اس لفظ کو ہم کیا کہیں گے؟ منقول اصطلاحی کہیں گے۔ اگر نقل کرنے والے شریعت ہے تو پھر ہم اس لفظ کو کیا کہیں گے؟ منقول شرعی کہیں گے۔ یعنی منقول کی 3 قسمیں ہم نے ذکر کی ہے، منقول عرفی، منقول اصطلاحی اور منقول شرعی۔ اور یہ نقل کے اعتبار سے کہ جس نے نقل کیا ہے، یعنی جو لفظ جس معنی کے لیے وضع ہے اس معنی میں متروک ہے اور دوسرے میں مستعمل ہے، تو اس اعتبار سے تو اس کو منقول کہتے ہیں، اور منقول کی 3 قسمیں ہیں، عرفی، اصطلاحی اور شرعی۔ تو یہ یاد رکھیے، انشاءاللہ اگلے سبق میں یہ پڑھیں گے کہ وضع اولا لمعنى ثم استعمل في معنى ثان لأجل مناسبة بينهما، لیکن یہ سبق جو ہے اشتہر فی الثانی وترک موضوعہ، یہ نہیں ہوگا، اس میں دوسرے معنی میں متروک نہیں ہوگا، تو وہ حقیقت و مجاز کا سبق ہے۔ تو اگلے سبق میں اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔